والوں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر سحر طلوع ہوئی، ادھر رات بھر سر حسین کی تعظیم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہب کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن فرما دیا۔ سحری کا وقت ہوا، رات بھر وہ نظارہ کرتا رہا، کہیں آسمان سے انوار اتر رہے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، انوار و تجلیات برس رہے ہیں، پرندے آسمانوں سے آ کے سلامیاں دے رہے ہیں، نور کا حالہ امام علی مقام کے سر اقدس کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اندازہ فرمائیے، صرف امام علی مقام کے سر اقدس کی تعظیم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہب کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو راہب نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ صبح کا جب وقت ہوا وہ کاروان وہاں سے چلنے لگا، مخدرات عصمت، پاک باز بیبیاں، ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، اور یہ قافلہ جو ہے اس راہب سے اجازت لے کر دمشق کی طرف روانہ ہونے لگا۔ جب جانے لگا تو راہب نے رات کو ساز و سامان باندھ لیا۔ سحری کے وقت اس نے کہا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اہل بیت کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے، آل رسول کی محبت اور محبت رسول دل میں جاگزی ہو چکی ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے جو میری زندگی باقی ہے ساری کی ساری محبت رسول میں اور محبت آل رسول میں گزار دوں گا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے اپنے اپنا سامان اٹھایا اور گرجے کی انتظامیہ، کلیسا کی انتظامیہ کو کہا بھائی یہ چابیاں لو اپنے کلیسا کی، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے مسلمانوں کے نبی کے سر نواسے کی، سر اقدس کی کرامتیں رات بھر دیکھی ہیں، لہذا اب میں محمدی ہو گیا ہوں، مسلمانوں سنو۔ اس راہب نے کہا کہ جب حسین پاک جو رسول اللہ کے نواسے ہیں ان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جان کی عزت و عظمت کا مقام کیا ہوگا۔ میں نے ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے سامان اٹھایا، زندگی بھر کے لیے گرجے کو چھوڑ کر ساری زندگی حضور کی آل اور پیارے نبی پاک کی محبت میں اس نے گزار دی۔ یہ قافلہ جب چلا دمشق کی طرف، گرجے سے نکلے نا کلیسا سے، تو ان لوگوں نے کہا بھائی دمشق آنے والا ہے، ایسے کرو جو مال لوٹا تھا نا کربلا میں خیموں میں سے وہ بھی لاؤ، اور جو 10,000 درہم راہب نے دیا ہے وہ بھی لاؤ، اور جو پیسے اور مال 10 محرم کو قافلوں کا لوٹا تھا وہ بھی لے آؤ، سارا سامان ایک جگہ ڈھیر کرو اور سارے جتنے بھی ہمیں آپس میں وہ مال بانٹ لیں۔ مال بانٹنے کے لیے جب انہوں نے پیسوں کا ڈھیر لگایا نا دراہم و دینار کا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سارے کے سارے درہم و دینار تھے وہ ٹھکریوں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ سارے دراہم و دینار دیکھا تو ٹھکریاں بن گئی ہیں۔ ان کی ایک طرف آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، دونوں طرف ٹھکریوں کے آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ ان قریب ظالم لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک آیت کا تو یہ ترجمہ ہے، دوسرا آیت دوسری طرف لکھی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو جانتا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے خوب ظلم کرنے والوں کو، اور ظالم دیکھ لیں گے ان قریب ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ٹھکریوں کی دونوں طرف ایک ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ اب دین تو پہلے ہی ہاتھ سے جا چکا تھا نا،
اہل بیت اطہار کو شہید کرنے، مخدرات عصمت کو گرفتار کرنے، خیموں کو لوٹنے، آگ لگانے، یہ ظلم و جبر اور تشدد خونخواری پہلے ہی کر چکے تھے۔ دین تو پہلے ہی ہاتھ سے جا چکا تھا، اب دنیا بھی ہاتھ میں نہ آئی۔ وہ جتنا مال تھا وہ بھی خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ۔ یہ قافلہ کربلائے معلی سے کوفہ، کوفہ سے دمشق آیا۔ دمشق میں جب قافلہ پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ دارالامارات، دارالحکومت دمشق تھا، ملک شام کا، اور یزید کا دارالحکومت اس دور میں دمشق تھا، اور اس کا جو بہت بڑا اس نے اپنا ایک دفتر بنایا ہوا تھا، ایک قلعہ نما، اس کا دروازہ رات کو بند ہو گیا۔ اس نے آرڈر دیا، یزید کے جو سیکٹری وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلاں چوک جو ہے نا شہر کا، وہاں اس قافلے کو ٹھہراؤ تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لوگ آ کر دیکھیں کٹے ہوئے سروں کو، تو لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ اگر حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی تو یہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ کارواں دمشق کے چوک میں رات گزارنے کے لیے جب ٹھہرا، اندھیرا چھا چکا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کٹے ہوئے سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو انہوں نے بتانے سے گریز کیا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، اور جو بھی پوچھتا اسے کہتے کہ یہ حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی، بغاوت ہوئی تھی، باغی قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی دوران دیکھا گیا کہ چوک کے اندر جہاں یہ قافلہ رکا تھا، ایک گھر کے دروازے سے ایک بوڑھی عورت آئی جس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھائی ہوئی تھی۔ دودھ والا برتن بھی اس نے پکڑا ہوا تھا، ایک برتن میں پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، اور چادریں بھی اس نے بغل میں دبائی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا یہ عورتیں کون ہیں جنہیں قیدی کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا بی بی خاموش ہو جاؤ، گورنمنٹ کا آرڈر ہے، ہمیں بتانے کی اجازت نہیں، خاموش ہو جاؤ، زیادہ باتیں مت کرو۔ اس نے کہا مجھے اجازت ہے کہ یہ کچھ بھوکے پیاسے معلوم ہوتے ہیں اور لٹا پٹا قافلہ ہے، میں چاہتی ہوں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان عورتوں کو میں پیش کروں جو قیدی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کچھ سامان لے کر آئی نا، تو حضرت سیدہ زینب کے سامنے آ کر اس نے سامان رکھ دیا۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ جتنی بھی پردے دار عورتیں ہیں، یہ تھوڑا سا نذرانہ کھانے پینے کا سامان تحفہ لے کے آئی ہوں، تو یہ سب کو تقسیم کرو اور کھاؤ پیو، یہ دودھ ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ پانی ہیں۔ سیدہ زینب نے ایک نظر بھر کے اس عورت کو دیکھا، فرمایا بی بی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق ہمیں نے کسی نے پوچھا تک نہیں، اور تو کون ہے کہ اتنی ہمدردی ہماری کر رہی ہے؟ کھانے پینے کا سامان بھی لے آئی، پانی بھی لے آئی، دودھ بھی لے آئی، کھجوریں بھی لے آئی، یہ زنبیل اٹھا کے لے آئی، چادریں بھی لے آئی کہ یہاں چوک میں رات گزارنی ہے، یہ چادریں استعمال کر لو، یہ کھانے پینے کا سامان ہے۔ تم ہو کون؟ ہمیں تو کربلائے معلی سے کوفہ، کوفہ سے دمشق کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، ہماری خبر نہیں لی، اور تو اتنی ہمدرد بن کے آئی ہے کہ سب کچھ اٹھا کے لے آئی۔ اس نے کہا اصل میں ماجرا یہ ہے، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، میں تمہیں بالکل نہیں جانتی، اور ان کٹے ہوئے سروں کو بھی میں نہیں جانتی کہ یہ کون لوگ ہیں، اور آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ تو اتنی ہمدرد بن کے یہ سامان لے کے کیوں آئی ہے، اس کا جواب دینے لگی ہوں کہ ہم کام کاج کے لیے میں اور میرا شوہر دمشق سے مدینہ منورہ گئے تھے۔ جیسے سانگلہ ہل میں گلے باجوے روڈ پہ کوئی ایک فیملی رہتی ہو کہ سانگلے میں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، گزارا نہیں ہو رہا، چلو فیصل آباد چلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، محنت مزدوری کریں گے۔
یا دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس عورت کے خامد نے کہا کہ یا دمشق میں محنت مزدوری ہمیں ملتی نہیں، ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں جا کر کچھ محنت مزدوری کریں گے اور جو 4 آنے کمائیں گے پھر دمشق میں آ کے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیں گے۔ ہم چلے گئے تھے مدینہ منورہ، وہاں ایک گھر میں ملازمہ ہو گئی اور نوکرانی بن گئی، گھر کا کام کاج کرتی تھی، اور میرا شوہر دن بھر مزدوری کرتا تھا، میں اس گھر میں خدمت کرتی تھی، نوکرانی تھی۔ جب ہم نے 4 آنے جمع کر لیے نا تو میرے خامد نے کہا کہ اب ہم نے اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں کہ واپس گھر وطن دمشق جاتے ہیں، وہاں کو چھوٹی موٹی دکان بنا لیں گے، کاروبار اپنا چل جائے گا۔ ہم نے کچھ کما لیا، کچھ بنا لیا۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے اپنی مالکہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے اوپر بڑی شفقت کی اور ہمیں سنبھالا، ہمیں ملازمت دی، اب ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہم دمشق واپس جا کر اپنا کاروبار کریں گے۔ تو میری مالکہ نے مجھے سامان کی گٹھڑیاں باندھ کے دیں۔ جب میں چلنے لگی تو میں نے اپنی مالکہ سے کہا اتنا عرصہ آپ کی خدمت کی ہے، مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ اس نصیحت پر عمل کر کے میں اپنی زندگی سنوار لوں، میرے لیے وہ نصیحت کوئی کارآمد ہو۔ تو میری مالکہ نے مجھے نصیحت کی، یاد رکھو ایک ہی نصیحت کروں گی تمہیں، تمہاری زندگی میں کہیں تمہیں مسافر مل جائیں، ان مسافروں کی تھوڑی بہت خدمت کر دینا۔ زندگی میں کبھی کوئی مسافر راہگیر مل جائیں، ان کو کچھ کھلا پلا دینا، ان کی خدمت کر دینا، اس کا تجھے اللہ بڑا اجر دے گا۔ حضرت سیدہ زینب نے اچانک اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، فرمایا بوڑھی خاتون بتا سکتی ہو تمہاری مالکہ کون تھی، ان کا نام کیا تھا جس گھر میں تم ملازمہ تھی؟ اس نے کہا ہاں ہاں، اس پاک باز بی بی کا نام فاطمۃ الزہرا تھا اور گھر کے مالک کا نام حیدر کرار مولا علی تھا۔ زہرا پاک کی نور نظر سیدہ زینب نے جب اماں جان کا نام سنا نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بد گئی، رونے لگی۔ ابھی راز نہیں بتایا، پوچھنے لگی یہ تو بتا ان کے کوئی چھوٹے بچے بھی تھے؟ جس مالکہ کے گھر میں تو کام کرتی تھی، جن کا تو نے نام بتایا ہے فاطمۃ الزہرا، گھر کے مالک کا نام مولا علی حیدر کرار تھا، ان کے کوئی بچے بچیاں بھی تھے؟ اس نے کہا ہاں، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اسے کیا خبر کہ جس سے بات کر رہی ہوں یہی سیدہ زینب ہے۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب نے اس خاتون کو محبت بری نگاہوں سے دیکھ کے کہا بوڑھی اماں، بوڑھی خاتون، وہ زینب میں ہی ہوں، وہ زینب تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا وہ 2 جو بچے تھے حسن و حسین وہ کہاں ہیں؟ کہا حسن کو تو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ بوڑھی عورت پوچھتی ہے سیدہ زینب سے تو وہ چھوٹے حسین جو ہوتے تھے وہ کہاں ہیں؟ سیدہ زینب نے انگلی کا اشارہ کر کے کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ تھا، سیدہ زینب نے فرمایا ھذا رأس الحسین، اے بوڑھی اماں یہ نیزے پہ جو اٹھا ہوا سر تجھے نظر آ رہا ہے یہ اسی حسین کا سر ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے میں حسن و حسین کو اٹھا کر کھلاتی تھی۔ سیدہ زینب سے کہتی ہیں میں آپ کو بھی اٹھا کے کھلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے اس نے ایک چیخ ماری، حسین کا کٹا ہوا سر اور لٹا ہوا قافلہ، سیدہ زینب کی مسافری میں حالت دیکھی،
اس کے دل پر اثر ایسا ہوا، ایک چیخ ماری، بے ہوش آ کر گری، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، زین العابدین، کربلا کے شہداء کے جہاں تم نام لکھو، اس بوڑھی عورت کا نام بھی وہاں لکھ دینا۔ اس کا انتقال ہوا ہے، روح نکلی ہے تو اہل بیت کی محبت میں، اس کا نام بھی شہداء کربلا میں لکھنا۔ حاضرین محترم، صبح کو یہ قافلہ یزید کے سامنے لے جایا گیا، اور یزید بدبخت نے دیکھا کٹے ہوئے سر اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے امام پاک سیدنا حسین ابن علی کا سر اقدس ایک تشت میں یزید کے سامنے رکھا ہوا۔ اس نے دیکھا بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پوچھنے لگا یہ کون ہے نوجوان، یہ جس کو بیڑیاں ہتکڑی کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ زین العابدین نام ہے اس کا، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اس بدبخت نے کہا اس کو کیوں زندہ چھوڑا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ جلاد کو جب حکم دیا کہ زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے یزید نے کہا یہ کیوں زندہ بچا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ جب اس کے قتل کا آرڈر دیا، حضرت سیدہ زینب نے زین العابدین کو آغوش میں لے لیا، فرمایا بدبختو، اگر تمہاری پیاس نہیں بجھی تو پھر زین العابدین کو بعد میں قتل کرنا، پہلے مجھے شہید کرو۔ آغوش میں لے لیا اور چھڑی پکڑ کر بڑے تفاخر سے کہنے لگا، جو لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں اور آپ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ذرا غور سے سن لینا یزید نے کیا کہا تھا۔ چھڑی لے کر امام پاک کے سر کو الٹتا پلٹتا تھا اور کہتا ہے میرے بدر میں جو بڑے مارے گئے تھے نا مسلمانوں کے ہاتھوں، آج وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور دیکھ لیں کہ میں نے نبی کے گھر والوں سے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید کو کافر میں اس لیے کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یزید نے کہا میرے بڑے بدر میں جو قتل ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ دیکھ لیں زندہ ہو کر آ کر میں نے نبی کے گھرانے سے کیسے بدلہ لیا ہے۔ چھڑی لے کر امام پاک کے رخسار پر، ہونٹ پر، دانتوں پہ مارنے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول، حضور کے صحابی بوڑھے، انہیں پتہ چلا کہ حسین پاک کا سر کاٹ کر یزید کے پاس لایا گیا ہے، وہ زیارت کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یزید چھڑیاں مار رہا ہے اور یہ جملے بول رہا ہے، آپ نے فرمایا او یزید بدنہاد بدبخت، اپنے ہاتھوں کو ہٹا، چھڑی کو پیچھے ہٹا، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، میں نے دیکھا یہ حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، رسول اللہ نماز میں سجدے میں ہوتے، حسین اوپر آ کے بیٹھتے، حضور سر نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ وہی حسین ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھ کر زلفوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور میرے آقا انہیں سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، فرماتے تھے حسن و حسین یہ دونوں جنتی پھول ہیں اور مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور حسن پاک کو بھی چومتے تھے، حسین پاک کو بھی، اور حضور حسن پاک کو بھی سونگتے تھے، حسین پاک کو بھی سونگتے تھے۔ صحابہ کرام بڑا تعجب کرتے تھے، حضور ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، سونگتے نہیں، مگر آقا جب بھی ہم دیکھتے حسن پاک آتے ہیں، حسین پاک آتے ہیں، آپ حسن کو بھی سونگتے ہیں حسین کو بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دونوں جنتی پھول ہیں اور دنیا میں میرے یہ پھول ہیں، ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن بھی جنت کے جوانوں کے سردار، حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار۔
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں لکھا کہ کافر فرنگ نے بھی وہ کام نہ کیا، کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کر دکھایا۔ اس بدبخت نے جب دیکھا کہ شہادت حسین کے بعد لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو نفرت پھیل جائے گی، اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اس قافلے کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ میرے آقا کریم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یزید نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جیسے کیسے بھی ہو یہ کاروان اہل بیت جو کربلائے معلی سے کوفہ سے دمشق آیا ہے، اس کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو، اس کام پر میں تمہیں مامور کرتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول 20 مسلح افراد کا دستہ دیا، 20 آدمی، تلواریں دیں، نیزے دیے، تیر دیے کہ اس کاروان اہل بیت کو دمشق سے مدینہ منورہ پہنچا دو۔ نعمان بن بشیر ان کو لے کر جب دمشق سے مدینہ منورہ جانے لگے تو راستے میں ایک قصاب بکرے ذبح کر رہا تھا، اور یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق سے کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ منورہ۔ کسائی بکرے ذبح کر رہا ہے، اور جس بکرے کو کسائی ذبح کرتا پہلے پانی پلاتا، پھر اس کے گلے پہ قصاب چھری چلاتا۔ زین العابدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، فرمایا نعمان تم رسول اللہ کے صحابی ہو، ایک لمحے کے لیے یہاں رک جاؤ، یہ دیکھو قصاب بکری کو ذبح کر رہا ہے تو پہلے پانی پلاتا ہے پھر ذبح کرتا ہے، ظالموں تمہارے دل میں اتنی بدبختی اور شقاوت غالب آ گئی کہ تنہوں نے 3 دن کے پیاسے آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو کربلا میں ذبح کر دیا تھا۔ 3 دن تک خیموں پر پابندی ہے، پانی نہیں پہنچ سکتا، چرند پئیں پرند پانی پئیں، لیکن اہل بیت کے خیموں میں پانی نہ جائے۔ اتنا ظلم کہ یہاں قصاب بھی بکری ذبح کرتا ہے تو پانی پلاتا ہے، تو میرے رسول اللہ کے خاندان کو 3 دن پیاسا رکھ کے انہیں ذبح کر دیا کربلا کے اندر۔ بدبختو تمہارے دل میں اتنا بھی رحم نہیں جتنا قصاب کے دل میں بکری کے لیے رحم ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ قافلہ دمشق جب واپس آ رہا تھا، سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے فرمایا نعمان ہماری ایک درخواست ہے، یہ قافلہ مدینہ منورہ جا تو رہا ہے لیکن ہم جائیں گے براستہ کربلا، پہلے ہمیں کربلا میں لے جاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے جو شہید ہوئے ہیں ان کا کیا بنا۔ اب یزید بدبخت کی فوج نے اپنے سپاہیوں کے 10 محرم کو جنازے بھی پڑھے، قبریں بھی کھودی، دفن بھی کیا، اور حضور کے خاندان کے ساتھ آنے والے افراد اور 20 حضور کے خاندان کے کل 72 افراد کربلا میں بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے۔ دوسرے دن 2 دن بعد کربلائے معلی کے قریبی غادریہ ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا پنڈ تھا، وہاں کے رہنے والوں کو پتہ چلا کہ کربلا میں حادثہ ہو گیا ہے اور وہاں 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں بے گور و کفن۔ غادریہ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے قبریں کھودیں اور جنازے پڑھے، اور جنازہ پڑھ کے ان پاک باز ہستیوں کو کربلا میں تدفین کا عمل کیا۔ یہ قافلہ دمشق سے جب کربلا آیا، حضرت سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کی نور نظر سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کی قبر پہ گئی اور جا کر سلام عرض کیا حسین پاک کو، شہداء کے لیے دعا مانگی، اور اسی غادریہ گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ کاروان اہل بیت دمشق سے مدینہ منورہ جا رہا ہے اور براستہ کربلا جا رہا ہے،
تو ان لوگوں نے حلیم تیار کیا، جو 10 محرم کو ہمارے ہاں حلیم بانٹا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ غادریہ گاؤں کے لوگ حلیم تیار کر کے لائے، روٹیاں پکا کے لائے، اور پھر قافلہ جب دمشق سے کربلا، کربلا سے مدینہ منورہ جا رہا تھا تو واپسی پر وہاں یہ حلیم تقسیم کیا گیا تھا۔ کربلا میں کچھ قیام کرنے کے بعد یہ قافلہ پھر مدینہ منورہ پہنچا۔ اہل مدینہ کو جب پتہ چلا کہ حسین آ رہے ہیں، لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، تو پورے مدینہ منورہ کے لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ کیفیت ہو گئی جس دن نبی پاک کا وصال مبارک ہوا تھا، جو کیفیت اس دن مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ لوٹا ہوا قافلہ کربلا معلیٰ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے کربلا، کربلا سے مدینہ منورہ پہنچا۔ وہی کیفیت دیکھی گئی جو مدینہ منورہ میں نبی پاک کے وصال کے دن کیفیت دیکھی گئی تھی۔ اہل مدینہ استقبال کرتے ہیں اور قافلے والوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ حسین کہاں ہے، بتاؤ حسین کہاں ہے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ حضور کے روضہ اطہر پہ پہنچا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین پوری داستان کربلا، شہادتوں کے واقعات حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں۔ عرفاء نے لکھا ہے کہ حضور کی قبر انور سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، زین العابدین تم کیا سنا رہے ہو داستان کربلا؟ میں تو خود اس وقت کربلا میں موجود تھا جب شہادتیں ہو رہی تھی۔ اور اس کی تائید حضرت ام سلمہ کی وہ روایت کرتی ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ ادھر 10 محرم 61 ہجری جمعے کا دن کربلا میں حسین پاک شہید ہو رہے ہیں، ادھر ام سلمہ مدینہ منورہ میں خواب دیکھ رہی ہیں عین اسی لمحے۔ ادھر شہادت ہو رہی ہے، ادھر خواب دیکھ رہی ہیں۔ مسلم شریف میں ہے یہ روایت۔ ام سلمہ نے دیکھا حضور کی داڑھی مبارک گردآلود ہے، سر اقدس کے بال مبارک، گیسوئے مبارک بھی گردآلود ہیں، چہرے انور پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، ہاتھ میں حضور نے خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے۔ ام سلمہ ام المومنین خواب دیکھ رہی ہیں۔ خواب میں پوچھتی ہیں، ما لک یا رسول اللہ سے علی رأسہ ولحیتہ التراب رأیت النبی فی المنام۔ حضور میں خواب میں، یہ دیکھ رہی ہیں نا، پوچھتی ہیں خواب میں حضور میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ سر مبارک کے بالوں میں بھی گرد ہے، ریش مبارک کے بالوں میں بھی گرد ہے، ہاتھ میں خون کی شیشی پکڑی ہے، چہرے پہ تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے۔ ما لک یا رسول اللہ، ما لک یا رسول اللہ، ما لک یا رسول اللہ، حضور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا کیوں ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا، شہید تو قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ میں حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ حسین کے مقتل، قتل الحسین آنفا، جہاں حسین قتل ہوئے شہید وہاں سے آ رہا۔ حضور یہ خون کی شیشی کیسی پکڑی ہوئی ہے؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، صبح سے لے کر اب تک کربلا کے شہیدوں کا خون میں شیشی کے اندر جمع کرتا رہا ہوں۔ خواب میں پوچھتی ہیں حضور جا کہاں رہے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں حسین کی شہادت کا استغاثہ پیش کرنے جا رہا۔ حاضرین محترم، آج کا موضوع تھا کربلا معلیٰ سے مدینہ منورہ براستہ دمشق کاروان اہل بیت کیسے پہنچا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی۔ پوری میری گفتگو آج کے درس میں جو کچھ میں نے کہنا تھا کہا، اب اس کا رزلٹ سنیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یعظون اللہ
ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کو اذیت دی، جنہوں نے اللہ رسول کو دکھ دیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان پر اللہ کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا۔ پھر سنیے آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، دنیا میں بھی ان پہ اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی ان پہ اللہ کی لعنت، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سانگلہ ہل والو، ذرا فیصلہ کرنا، کربلا کی شہادتوں کو حضور کو تکلیف پہنچی نہیں پہنچی؟ یہاں تو مسلم شریف میں حدیث نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے، کیا مسلم شریف میں حدیث نہیں ہے؟ حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک، حسین پاک رونے کی آواز آتی ہے، کم سن تھے، ابھی والدہ ماجدہ کا دودھ پینے کی عمر ہے، روتے ہیں حسین، روئے، میرے آقا تہجد پڑھ رہے تھے، جب تہجد مکمل ہوا سلام پھیری نا تو حضور نے فرمایا، زہرا بیٹی حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں جن کا رونا حضور برداشت نہیں کرتے تھے، ان کی گردن کو کاٹا گیا، شہید کرنے کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے ان کے جسد مبارک پر، ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئی امام کی، جاؤ داستان کربلا پڑھ کے دیکھو، سر بھی کاٹا گیا اور امام علی مقام کی ہڈیاں چور چور کر دی گئی۔ کیا رسول اللہ کو کوئی اذیت نہیں ہوئی؟ جن کا رونا حضور برداشت نہ کرتے تھے۔ اگر آمنہ کے لال ناطق وحی رسول الثقلین خطبہ دے رہے ہوں، حسین میں صحن کے اندر گریں مسجد نبوی میں، حضور خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئیں، حسین کو اٹھا لیں، ممبر پہ بٹھائیں، پھر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ خدا ہی جانتا ہے کربلا کی شہادت کے وقت گنبد خضرا میں میرے آقا کے قلب انور کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے اہل بیت، جب تک سورج اور چاند، جب تک سورج چاند گردش کرتے رہیں گے، زمین کا ذرہ ذرہ، قوم کا بچہ بچہ قیامت تک کہتا رہے گا، میرا سلام عقیدت ہو۔ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیں، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ وہ گھرانہ کون سا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے درس میں اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم نے دین کی نئی نئی اچھی اچھی باتیں سنی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو میں آپ سے بہت درد مندانہ التجا کروں گا کہ آئندہ درس قرآن میں پھر اکیلے نہیں آنا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ آج کے درس میں مجھے بہت کچھ نئی باتیں سننے کو ملی، میرا ایمان تازہ ہوا، اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئی آج کے درس میں، تو پھر میں آپ سے میں بھی توقع رکھوں کہ آئندہ آپ درس میں، اگلے مہینے کے درس میں آپ اکیلے نہیں آئیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے؟ ہے جی، میں آپ سے امید رکھوں۔ ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ یاد رکھنا ہے، ہر انگریزی مہینے کا، ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو اس جامع مسجد محبوب سبحانی میں درگاہ مقدسہ حضرت محدث عبدالوی سے وابستہ اس حلقے کے جو وابستہ ہیں، عالمی ادارہ نور الاسلام
اس کے تحت یہ درس ہوتا ہے۔ اس کے سرپرست ہیں ہمارے مہربان کرم فرما الحاج محمد یاسین صاحب، جو اس مسجد کے بھی صدر ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ درس ہوتا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ، نمازی، اہل محلہ، ان کی محبتیں اس درس میں شامل ہیں، اور میں امید کروں کہ آپ بھی ہمارے رفیق سفر بنیں اور دین کی روشنی پھیلانے کے لیے آئندہ درس میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کو دعوت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔